اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ درود ابراہیمی کی جو اہمیت شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کے بعد میں یقین کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب میں مجھ سمیت ایک مثبت بدلاؤ ہم سب میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ اس دنیا سے جب جائیں گے تو آخرت سے پہلے ایک عالم برزخ بھی ہے، اور وہاں پر بیسیکلی آپ کی جو لائف ہے نا جو وہاں ہوگی وہ ایسی ہوگی جو آپ ادھر تیار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایگزامپل یوں لے لیں کہ کوئی انسان اپنا فیوچر کے لیے کوئی چیز اسکیجول کرتا ہے کہیں پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی پروگرام کہہ لیں، کچھ اس طرح کی چیز ہے جس کے اوپر وہ فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ کرتا ہے کہ اچھا یہ چیز فیوچر کے لیے رکھ دی ہے۔ اگر سادی زبان میں بات کروں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کوئی پیسے رکھ لیے ہیں فیوچر کے لیے، اچھا یہ ویسے تو سب اللہ کے اختیار میں، لیکن آپ نے ایگزامپل کے لحاظ سے بات کریں تو آپ نے کچھ پیسے جو ہے وہ رکھ لیے کہ فیوچر میں یہ کام آئیں گے، اب وہ آپ کے فیوچر میں کام بھی آ جاتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی عالم برزخ جو ہے وہاں پر آپ کی جو یہاں پر آپ کر رہے ہیں اعمال وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ ایک ولی تھے، ان کے بیٹے کے خواب میں وہ آئے، یا بیٹا شاید ولی تھا، اللہ مجھے معاف کرے if I'm wrong۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب کے ہونٹوں پہ زخم تھے، تو انہوں نے کہا یہ زخم کیوں ہیں آپ کے ہونٹوں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی زخم اس وجہ سے ہیں کیونکہ میں اپنی بیوی کو کچھ ایسے لفظ بولتا تھا جو اسے پسند نہیں آتے تھے اور وہ اس پہ خاموش رہتی تھی، تو یہ اس کی وجہ سے میرے زخم ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کروں گی، آپ اپنی آخرت اور جتنے بھی معاملات زندگی ہے اس کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیں۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہے اخلاق، ہمارا بیہیویئر۔ بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں اخلاق کیا ہو سکتا ہے انسان کا؟ اخلاق وہی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہم پہنچاتے ہیں وہ اپنی زبان سے پہنچاتے ہیں، بول کر۔ افسوس کی بات ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ غیبت کر کے، چغلی کر کے، برائی کر کے، یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ معاف کرے، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ برزخ میں جو ہم اپنا ٹائم ہے نا وہاں اس کے لیے ہم پیرلل دنیا کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ تو جو بھی چیز ہے جتنا آپ نے چور دیکھ لیں، اخلاق اچھا ہے تو راتوں کو اٹھنے والے کے اکارڈنگ بن جاتا ہے معاملہ، یعنی اس کے برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے جو کہ جس کا اخلاق اچھا ہے راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کے برابر اس کا درجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ یہی ہیں کہ ہماری عبادت تو فرض ہے، وہ تو چھوڑنی نہیں ہے نا، لیکن سلوک، ہمارا سلوک از واٹ میٹرس۔ اب اچھا اخلاق نہیں بولا جاتا جی، آرام سے بات نہیں کی جاتی، میٹھی میٹھی بات نہیں کی جاتی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بس کوشش یہ کرنی ہے آپ کی ذات سے اگلے کو تکلیف نہ ہو، آپ کی ذات سے اگلے کی کو پریشانی نہ ہو، آپ کی ذات سے کسی بھی شخص کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو۔ ایک گولڈن رول میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ واقعی گولڈن رول ہے، یعنی اتنا بہترین کام کرتا ہے کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، ملنے والا دور پڑے گا، فرض کرے اس کی ذات سے آپ کو نقصان پہنچا ہے ان کی کڑوی باتوں سے یا کچھ اس طرح انہوں نے کہیں جو آپ کو بڑی ہرٹ کیا۔ آج کل تو زمانہ ایسا چل گیا نا، اگلا بندہ یا خاموشی اختیار کر لیتا ہے یا اور اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے جو آپ کو بہت اچھا خاصا ہرٹ کر دیتا ہے، تو ایسی خاموشی بھی اختیار نہیں کرنی کہ اگلے کو ہرٹ کر دے خاموشی ہو سے بھی، ٹھیک ہے، وہ چیز نہیں کرنی۔ اور تو یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اس طریقے سے اگنور کرتے ہیں کہ وہ اس انسان کو شو کرا دیتے ہیں کہ تمہاری اہمیت نہیں ہے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کافی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کیس میں بھی یہی ہے کہ اگلے کا کوئی نقصان نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ خاموش رہ لیں اگر آپ سے نہیں ہو رہا برداشت، لیکن اگلے کا نقصان نہیں کرنا نا، یہ تو نہیں کہ اچھا اگلے کے منہ پہ خاموش ہوا اور پیچھے اس کا کوئی کام کا نقصان کرتی، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ یوں دیکھیں کہ جب آپ اس انسان کے بارے میں اچھا سوچیں گے کہ اچھا شاید پتہ نہیں اس نے کیوں کر دیا، یا اچھا کر دیا چلو اللہ مجھے بھی معاف کرے، اسے بھی معاف کرے، میں سب کو معاف کرتی ہوں، اس طرح آپ یقین کریں کہ اس انسان کے ساتھ آپ کی ایک پازیٹیوٹی بننے لگ جائے گی، آپ کے دل پہ کوئی بلیک ڈاٹ نہیں آئے گا۔ اب لوگ یہاں کہیں گے بھی اگلے نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم کیوں اس بات، بالکل اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے، ہم اپنے دل میں کسی کے لیے کیوں بغض رکھیں۔ پتہ نہیں ایک صحابی تھے، ان کو بتایا گیا کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں بار بار یہ کہوں گی کہ اگر میں کوئی مس انفارمیشن دے دوں، لیکن سنا یہ گیا کہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جنتی ہیں، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو جو ایک صحابی تھے وہ ان کے پاس رہنے کے لیے گئے، قیام کیا، تو انہوں نے دیکھا نہ وہ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں نہ کوئی اور معاملہ کچھ بھی، تو
بڑے 3 دن رہے اور 3 دن تک انہوں نے دیکھا کہ ان کی نہ کوئی نفلی عبادتیں کوئی ایسی تھیں، نہ تہجد کے لیے انہوں نے اٹھنا، نہ روزے وغیرہ، بس نمازیں پڑھتے تھے وہ جو نارمل فرض تھیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس طرح میں نے آپ کے اعمال میں معذرت ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن ہاں ٹھیک ہے آپ عبادت کریں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جنت کی آپ کو بشارت مل گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک چیز ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اب یہ انڈرسٹینڈ کریں بات کہ ہمارے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں، اگر آپ پازیٹیوٹی برقرار رکھیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کے لیے ہی کامیابی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچا، اس انسان نے بظاہر خود آ کے ہم سے اپولوجائز کیا، ٹھیک ہے، یہ پھر اورا کی طرف بات چلی جائے گی، لیکن ابھی ہم عالم برزخ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب آتی ہے درود ابراہیمی کی بات۔ ہم کہنا تو آسان ہے، اچھا جی اچھے سے اخلاق سے بات کر لو، تمیز سے بات کر لو، اخلاق اچھا کر لو، لیکن کرنا اتنا ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ تب جب اگلا بندہ آپ کے ساتھ منہ کے پر بدتمیزی کر رہا ہے، اس کی ایسی حرکتیں ہیں جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، تب تو پھر بالکل بھی رزسٹ نہیں ہوتا، انسان ہے اوپر سے شیطان ہر وقت پیچھے پڑا ہوا، کسی طرح ہمارا جو ہے وہ کہ یوں ہی کہہ لیں کہ ہماری آخرت خراب کر دے۔ تو آپ کیا کریں اس پوائنٹ پہ؟ درود ابراہیمی اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جائے گی۔ اگلوں کی اول تو باتیں ہی ایسی سامنے نہیں آئیں گی، لیکن اگر ہو بھی جائیں گی تو آپ کے لیے ان پر صبر کرنا آسان ہوگا۔ جو آپ کے اپنے گناہ ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے، نہ کہ اگلے کے گناہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو گولڈن رول نمبر 1 کہ آپ نے کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا، اپنی ذات کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے۔ اگر ابھی آپ کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں، بلکہ 1 لاکھ چلے کم ہے شاید، ہم یوں کر لیتے ہیں کہ 1 کروڑ 100 کروڑ چلے روپے دیے جائیں، بہت آپ کی ضرورت ہے، آپ کو کہا جائے کہ یہ پیسے ہیں اور یہ تمہیں تب مل جائیں گے اگر تم فلاں انسان کے بارے میں فضول سوچنا بند کر دو گے۔ لوگ تو قتل تک معاف کر دیتے ہیں پیسوں کے بعد پہ، قصاص پے کرنے پہ، تو پھر ہم کیوں کسی کے دل آزاری کسی نے کی اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ یقین کریں یہ جو 100 کروڑ ہیں یہ بھی کم ہے اس نعمت کے جو ہمیں ادھر دنیا سے جانے کے بعد ملے گی۔ اور اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے اگلے کے بارے میں پازیٹیو سوچنا ہے، اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنا کیوں نقصان کروں، کیوں ہمارے دل پہ ایک جو ہے وہ کالا سا ڈاٹ لگ جائے اگلے کی برائی سوچ کے۔ تو یہ ہو گیا جی گولڈن رول نمبر 1۔ اور دوسرا بھی کیسے کریں، نہیں ہوتا برداشت اگلے کی بات، غصہ آ جاتا ہے، تو اس کا ہے جی حل درود ابراہیمی۔ میں جتنا ایمفسائز کروں اس بات پہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کی دنیا بدلے گی، آخرت بدلے گی، اتنا کم ہے، لیکن جو پرسنالٹی ہے کیسے بدلے گی آخرت آپ کی میری اگر ہماری پرسنالٹی چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان، ہر انسان جانتا ہے اس کے کیا گناہ ہیں، ہر انسان جانتا ہے اس کی کیا کیا اس نے زندگی میں کیا ہے، ہر انسان ہاں غرور نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو ہٹ جائے گا۔ درود ابراہیمی کی اتنی برکتیں ہیں کہ جب جس انسان کو اپنے گناہ پہلے نظر آنے لگ جاتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اگلوں کے گناہوں پہ نظر نہیں رکھنی، اپنے پہ رکھنی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر انسان لگا ہوا ہے ترازو پکڑ کے اگلے گناہ تولنے کے لیے، آپ پہلے اپنا آپ تو دیکھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے لوگوں کی کچھ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں سامنے، لیکن ہماری بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ نے چھپائی نہیں ہیں، تو پھر وہ بھی تو سوچیں نا۔ کہتے ہیں اگر لوگوں گناہ سامنے آنا شروع ہو جائیں سب کے، جو ہمارا ہے اندر وہ ظاہر ہو جائے، تو شاید رشتے بچیں ہی نہ، شاید لوگ ہم سے ملنا ہی پسند نہ کریں، یہاں تک کہ ماں بیٹی کا رشتہ بھی باقی نہ رہے۔ تو اسی لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ پلیز اپنی دنیا سنواریں، اپنی آخرت بھی سنواریں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایلیمنٹ دیا ہوا ہے ہمیں درود ابراہیمی جیسی اتنی بڑی نعمت کا جو شخصیتیں سنوار دیتی ہیں، تو ہم کیوں اس چیز سے مستفید نہ ہوں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھیں؟ وہ نعمت جو ہمارے عالم برزخ کو بھی خوبصورت بنانے میں مدد کرے گی، کیوں ہم چھوڑ دیں اس کو؟ کیوں چھوڑ دیں؟ یہ ضرورت ہے ہم سب کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور سب سے بڑی بات ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے اچھا درود شریف کی طرف چل پڑے۔ پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، میں قرآن پاک پڑھنے سے کسی کو منع نہیں کر رہی، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے آپ کریں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی تھی قرآن ترتیب سے پڑھا جائے، کیونکہ وظیفوں کی اجازت میں نہیں دے سکتی۔ اور میں یہی کہوں گی میرا اس بارے میں اتنا نالج نہیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اتنے لوگ ہیں جو درود ابراہیمی سے انہوں نے اپنے مقصد جانے ہیں اور ایسے مقصد حاصل کیے جو اللہ کو پسند ہیں، تو آج ہی اپنے وہ مقصد اپنائیں۔ اور سب سے بڑھ کے ایک بہن تھی، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک سکھانا شروع کر دیا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے؟ تو آپ کی شخصیت نکھرے گی، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ صدقہ جاریہ عمل بنانا کون سا مشکل ہے؟ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک، اتنی ساری چیزیں ہیں جہاں آپ ایک اچھا پوسٹ ہی لکھ دیں اور وہ جب تک وہاں رہے گا آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کے، جہاں سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہیں نا۔
تو ہم ان سے کیوں نہیں مستفید ہوتے؟ پہلے تو ہوتا تھا نا اچھا مسجد بنا دیں گے، اچھا کسی کہیں قرآن رکھوا دو، اچھا درود شریف، بے شک درود شریف لکھیں، یہ کام بھی سب ساتھ ساتھ کرنے ہیں، لیکن اب ایسی ہیں چیزیں جو بڑی ایکسیسیبل ہو چکی ہوئی ہیں۔ آپ کوئی اکاؤنٹ کھول لیں اپنا، آپ جیسے اس دن مجھے ایک بہن پوچھی تھی کہ میں یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتی ہوں، میں بھی درود پاک کا شیئر کرنا ہے، تو کریں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، خیال ہمارے دماغ میں ڈالتے ہیں، ہم نے اللہ کی مدد سے ہی ان کو پانا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنی عالم برزخ بھی ہم نے اچھی بنانی ہے اور آخرت بھی، تو پلیز درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ہمارے کردار اچھے ہوں، اور ہم آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو غلطیاں ہیں انہیں سدھارنے میں ہمیں موقع دیں، اور ہماری آخرت اتنی بہترین ہو کہ ہمیں اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ حقیقی جو ایک ہم معنوں میں بات سنتے ہیں کہ بہترین خوبصورت آخرت، کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا، کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، وہ والا معاملہ ہو ہم سب کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی جیسی خوبصورت اور بہترین کلام پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اربوں کروڑوں دفعہ، اور ہمیں کامل مومن بنا کر اس دنیا سے پاس بنائیں، شیطان مردود سے دور رکھیں، یہاں تک کہ جیسے حضرت عمر فاروق سے شیطان ڈرتا تھا، ہم سے بھی ڈرے۔ ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے بڑھ کے کسی کی طاقت نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تو ہم سب کو مانگنا چاہیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہی بس اس دعا کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں درود شریف کا پیغام پھیلائیں تاکہ یہ چینز بنتی چلی جائیں، آپ لوگ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔